اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ماہ شوال، شوال کا مہینہ رمضان کے مقدس مہینے کے بعد شوال اسلامی کیلنڈر میں 10واں مہینہ ہے۔ اسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ مہینے کے پہلے دن کو عید الفطر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ 1 تاریخ کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن مسلمان عید الفطر کے فوراً بعد 6 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے اور رمضان کے روزوں کے دوران غیر ارادی طور پر رہ جانے والی کسی بھی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ شوال کے معنی۔ عربی لفظ شوال فعل شعلہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اٹھانا یا لے جانا۔ عام طور پر چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ ایک اونٹنی عام طور پر سال کے اس وقت جنین لے کر جاتی ہے۔ مزید برآں اس کا مطلب ٹوٹنا ترقی بھی ہے، جیسا کہ اسلام کے قیام سے پہلے عرب قبائل کا خیال تھا کہ شوال کے مہینے میں ہونے والی شادیاں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، اور اس رسم کو آ کر اسلام نے توڑا۔ مسلمانوں کے لیے شوال کی اہمیت۔ رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہیں، تاہم مسلمانوں کے لیے شوال کا مہینہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے عید الفطر منانے کا شرف بخشا ہے۔ اس تقریب کو رمضان کی کامیابی سے تکمیل کے لیے اللہ کا انعام سمجھا جاتا ہے۔ ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ رمضان کے روزے کے دوران ہونے والی کسی بھی کمی کو پورا کرتا ہے۔ شوال کے مہینے کی اتنی مذہبی اہمیت کے پیش نظر شوال میں عمرہ کرنا ایک نیک سوچ ہے، اور اسی نیک سوچ پر عمل کرنے کے لیے بہت سے لوگ شوال کے مہینے میں عمرہ ادا کرتے ہیں۔ شوال کا روزہ۔ روزہ اسلامی ثقافت کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ یہ لوگوں کو دنیا سے الگ ہونے اور اللہ کے لیے وقف کرنے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ روزہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن شوال کے روزے بہت زیادہ فائدے پیش کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عید الفطر کے بعد روزے رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ مسلمان عید کے بعد 6 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ماہ شوال کے روزے۔ ماہ شوال کے روزے، ان کی تعداد، حکم، حکمت، فوائد، فضیلت، متفرق مسائل۔ شوال کے روزوں کی تعداد کیا ہے؟ ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مشروع ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابو ایوب انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ہمیشہ کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ شوال کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہیں۔ شوال کے روزے فرض نہیں ہیں بلکہ سنت و مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ سنت نبوی پر عمل کرنے کا موقع۔
شوال کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن درج ذیل حدیث کو نہیں بھولنا چاہیے، جیسا کہ انس بن مالک سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے مطابق ہم شوال کے 6 روزے رکھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ایک کو زندہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام لامحدود ہوگا، اور ہم جنت میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جو ہمارا آخری ہدف اور منزل ہے۔ شوال کے روزوں کی حکمت کیا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد 6 روزوں کو شوال کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس تعلق سے علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شوال کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں انسانی طبیعت کھانے پینے کی طرف میلان رکھتی ہے، تو پھر اگر مزید 6 روزے رکھنا یہ عام انسان پر بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن اگر اس مشکل گھڑی میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب عظیم سے نوازا جائے گا۔ نفل روزوں کے فوائد۔ نفل روزے بالخصوص شوال کے 6 روزوں کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی مغفرت۔ نمبر 2، ماہ رمضان کی کوتاہیوں کا تدارک۔ نمبر 3، اللہ کی محبت کا حصول۔ نمبر 4، شوال کے مسلسل 6 روزے رکھنے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 5، یہ رمضان کے روزے میں رہ جانے والی کمی کو پورا کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی کوتاہیوں یا گناہوں سے پاک نہیں ہے جو اس کے روزوں پر منفی اثر ڈالیں۔ نمبر 6، رمضان کے بعد روزے رکھنا اس بات کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے قبول کیے ہیں اور ایک فرد کو شوال میں دوبارہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نمبر 7، شوال کے روزے ایک فرد کو اللہ سے مزید رہنمائی حاصل کرنے اور رمضان کے بعد گناہوں سے پاک زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 8، قیامت کے دن اس کے کچھ نفل اعمال اس کے واجب اعمال میں ہونے والی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے جائیں گے۔ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کی طرح ہے۔ عید کے بعد 6 روزوں کی 3 فضیلتیں۔ نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے آج پیدا ہوا ہو۔ نمبر 2، ساری زندگی کا روزہ۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے ساری عمر کے روزے رکھے۔ نمبر 3، سال بھر روزہ رکھنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے والا ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھنے والا، کیونکہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ ثواب۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ ہر مسلمان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک سال کے روزوں کے ثواب کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صرف اپنی رحمت سے ہر ایک عمل کا 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس کا اجر 10 گنا ملے گا۔ اس بات کی وضاحت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آئی ہے کہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح پورے سال کے روزے بنتے ہیں
رمضان کے 30 دن، شوال کے 6 دن۔ رمضان کے 30 دن ملٹیپلائی بائی 10، شوال کے 6 دن ملٹیپلائی بائی 10 از ایکول ٹو 360 days، یعنی سال کے برابر، کیونکہ قمری مہینہ 365 دن کا نہیں ہوتا بلکہ کچھ کم دنوں کا ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس بات کی وضاحت اس طرح سے بھی کی ہے کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، تو اس حساب سے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہے۔ متفرق مسائل۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، آئیے ان سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا یہ روزے رمضان کے فوری بعد رکھنا ضروری ہیں؟ تو یہ روزے فوری رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے کہ عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوشی سے جلتا ہے، اس لیے عید کے بعد سے روزے رکھے جائیں گے۔ کوئی اگر ابتداء میں، درمیان میں، آخر میں، پے در پے الگ الگ رکھے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ اس کی تعین شریعت میں وارد نہیں ہوئی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ 6 روزے رکھنے ہیں۔ اب چاہے آپ وہ الگ الگ رکھیں یا جوڑ کر رکھیں، ابتداء میں رکھیں یا آخر میں رکھیں۔ شوال کے روزوں کی قضا دیگر مہینوں میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ روزے شوال کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں۔ نیت۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ روزوں کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، چونکہ یہ روزے نفلی ہیں، ان کی نیت زوال تک کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ صرف رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، رات میں نیت کرنا فرض روزے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ فرض روزے کی طرح سنت یا نفل روزے کے لیے رات سے نیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ اگر فجر کے بعد مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت روزے کا ارادہ ہو جائے اور فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو تو روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ نیت زوال تک کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ ظہر سے پہلے تک نیت کرنے کا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا اور شوال کے روزے ایک ہی نیت سے ایک ہی دن میں نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ فرض اور نفل جمع نہیں کیے جا سکتے۔ پیر، جمعرات اور ایام 20 کے روزے۔ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ صرف جمعہ یا ہفتے کے دن نفلی روزہ رکھنا منع ہے، البتہ ایک دن پہلے یا بعد میں ملا کر رکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے جمعہ، ہفتہ، اتوار، منگل یا بدھ؟ تو ان کے لیے یہ حدیث یا سنت سامنے ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روزہ مال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اگر ہم نے شوال میں روزے رکھنے ہیں اور ہم پیر اور جمعرات کا دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ایک تو یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا ہمیں، اور دوسرا شوال کے روزے بھی مکمل ہو جائیں۔ ایام البیض کے روزے۔ ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا ایسا ہے جیسے پورے ماہ کے روزے رکھنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، تاہم آپ خاص طور پر قمری مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں دنوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان کو الایام البیض، روشن دن یا انگلش میں وائٹ ڈیز کہا جاتا ہے، جب چاند مکمل اور گول ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں مسلسل روزے رکھتے تھے۔ عبد الملک بن قدامہ بن ملحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے، روشن راتوں کے ساتھ، ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ۔ تو ہم شوال کے 6 روزے ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15 کا 3 روزے ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ۔
जो कि सुन्नत का भी सवाब हो, सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी हासिल हो जाएगा और शवाल के 6 रोज़े रखने का सवाब भी हो जाएगा। शवाल के रोज़े इकट्ठे या अलग अलग रखना दुरुस्त है, लिहाजा मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक जैसे जैसे आसानी हो इसी हिसाब से रोज़े रखें। अलबत्ता शवाल के माह के अंदर ही इसको मुकम्मल करें। आप ये रोज़े पीर से जुमेरात करके भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 2-2 करके भी रख सकते हैं, 1-1 करके भी रख सकते हैं। अगर किसी को सहूलत है तो वो इकट्ठे 6 के 6 रोज़े भी रख सकता है। यह हर एक की सहूलत और आसानी के मुताबिक है। हाँ, अलबत्ता कोई 1 या 2 रोज़े रख कर 6 मुकम्मल ना करे तो उसे फिर वो फ़जीलत हासिल नहीं होगी जो अहादीस से साबित है। इल्ला ये कि कोई मुसलसल बीमार रहे या सफ़र पर हो तो ऐसे बंदों को अजर मिलेगा, क्योंकि नियतों को जानने वाली सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब कोई बीमार हो या सफ़र पर जाए तो उसको इतना ही अजर मिलेगा जितना हालत अकामत और तंदुरुस्ती में वो उस चीज़ पर अमल करता था। ये रोज़े नफली हैं, इसलिए बीवी पर ज़रूरी है कि शोहर की इजाज़त के बग़ैर ना रखें। हामिला और मुर्दिया के लिए तकलीफ़ का बाइस हो तो रोज़ा ना रखना बेहतर है। सुन्नत या नफली रोज़ा पूरा किए बग़ैर अफ्तार करने से ना तो कोई गुनाह नाज़िम आता है और ना ही इसकी क़ज़ा देनी पड़ती है, चाहे किसी शरई उज़र से अफ्तार किया जाए या बग़ैर शरई उज़र के। अक्सर लोग नफल रोज़ा तोड़ने को भी गुनाह के दर्जे में ले आते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात। ये चीज़ हमें एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, रवायत से, हदीस से मिलती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, ए आयशा, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? तो मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कोई चीज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो फिर मैं रोज़े से हूँ। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए तो हमारे पास हदिया भेजा गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हदिया दिया गया है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ महफूज करके रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो क्या है? मैंने अर्ज़ की, वो हीज़, खजूर, घी और पनीर से बना हुआ खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसे लाइए। तो मैं उसे ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने तो रोज़े की हालत में सुबह की थी। इस हदीस के बाद इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ेल के मुतल्लिक़ पूछा तो उन कहने लगे कि नफली रोज़ा रखना ऐसा ही है जैसे कि कोई शख्स अपने माल से सदका निकालता है, अगर वो चाहे तो दे दे और वो चाहे तो उसको रोक ले और ना दे। तो अब वो सब लोग जो इस मामले में कंफ्यूज हैं कि नफली रोज़ा तोड़ना शायद कोई बहुत बड़ा जुर्म है, कोई बहुत बड़ा गुनाह है, तो इस हदीस के वाक़ये से हमें पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं। सिवाय रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े तोड़ने के अलावा नफली रोज़ा तोड़ने का कोई भी गुनाह नहीं है। अगर किसी ने बीमारी, सफ़र, हैज़ व नफास या किसी शरई उज़र की वजह से रमज़ान के रोज़े छोड़े तो उसके मुतालिक उलमा की 2 राय हैं। पहली राय, अगरचे रमज़ान की क़ज़ा के लिए अगले रमज़ान से कबल तक का वक्त है, लेकिन शवाल के रोज़ों से पहले रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़र्ज़ को नफल पर तक़द्दुम हासिल है। इसलिए पहले उनकी क़ज़ा मुकम्मल करे और फिर शवाल के रोज़े रखें। रमज़ान के रोज़े वाजिब हैं जिनकी पूछ होगी, लिहाजा इंसान जब भी वाजिब अदा करने की इस्तिताअत रखे उसे वाजिब ही अदा करना चाहिए, ताकि इंसान के ज़िम्मे में कुछ बाकी ना रहे। ज़िंदगी और हालात का किसी को भी इल्म नहीं कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए या हालात नासाज़गार हो जाएं। दूसरी राय, रमज़ान के रोज़ों से पहले शवाल के रोज़े रखे जा सकते हैं। इस सिलसिले में वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस कौल को मद्देनज़र रखते हैं। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझे रमज़ान के महीने के रोज़ों की क़ज़ा करना होती थी, लेकिन मैं शाबान के महीने तक इन रोज़ों की क़ज़ा ना कर सकती थी, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में मसरूफ़ होती थी। नोट, रमज़ान की क़ज़ा के लिए अगले रमज़ान से कबल तक का वक्त है, इसलिए रमज़ान के रोज़ों से पहले शवाल के रोज़े मुकम्मल किए जा सकते हैं। बाकी नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है।
یہ صرف آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری نیت اور پورا ارادہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے مکمل کر سکیں گے، تو آپ اپنے رمضان کے روزے آپ پہلے شوال کے روزے مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں گے، کیونکہ زیادہ تر عورتوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں چھوٹے ہوئے روزوں کے ساتھ شوال کے روزے کمپلیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اکثر وہ روزے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کو کمپلیٹ کرتے کرتے شوال کا پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے روزے ختم نہیں ہوتے۔ تو ہمارے سامنے احادیث کی رائے میں جن لوگوں کو پہلی رائے سے اتفاق ہے وہ اس پر عمل کریں، اور جس کو دوسری رائے سے اتفاق ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ شوال میں بھی ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو ہم نے رمضان میں کیے تھے، جیسے رات کے وقت ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم نوافل اور تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صبح شام کی دعائیں، سحر اور افطار کے وقت دعائیں، رات کی دعائیں اور سونے کے اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، صلاۃ التسبیح اور اس طرح کے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں، ہم ان کو شوال میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ میری ویڈیو رمضان میں کیے جانے والے کام، پری پلاننگ رمضان اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو مذکورہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔